الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں خلاق ارض و سماوات نے لوگوں کو یہ تنبیہ فرمائی، یہ حکم ارشاد فرمایا کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھائیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں شیطان کی پیروی نہ کریں، اس کے راستے پہ نہ چلیں، کیونکہ وہ انسان کا دشمن ہے۔ تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو خطاب ہے، یہاں پہ کوئی مومنین کی بھی قید نہیں ہے۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، بلکہ مطلقاً رب تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور طیب ہے۔ زمین میں اللہ جل شانہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق پیدا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو احباب دی وقار، اس آیت مقدسہ کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں تمام لوگوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال رزق کھاؤ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق ہے کیا چیز۔ تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے بیان فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ رزق سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا یا استعمال کرنا شریعت نے حلال قرار دیا ہو، اس سے منع نہ فرمایا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بندے نے اس کو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے حاصل بھی کیا ہو، تو پھر وہ رزق حلال اور طیب ہوگا۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا کھانا شریعت نے حلال ہی نہیں کیا، بندے نے اگرچہ اسے رزق حلال کے ذریعے کمایا ہو لیکن اس کا کھانا حلال نہیں ہے، جیسا کہ کپڑا ہے، مٹی ہے، دیگر جتنی بھی اشیاء ہیں جن کا کھانا ممنوع ہے، اگر وہ بندہ حلال طریقے سے بھی حاصل کرے تو اسے کھانا تو جائز نہیں ہوگا۔ یا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حلال شریعت نے قرار دیا لیکن بندے کا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ درست نہیں ہو۔ مثال کے طور پہ گوشت وغیرہ کی جو چیزیں ہیں، ان میں سے کچھ جانور شریعت نے حلال قرار دیے، کچھ حرام قرار دیے۔ اب وہ جانور تو حلال ہے لیکن بندے نے اس کا گوشت جس انداز سے حاصل کیا اس کا وہ طریقہ درست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ رزق حلال اور پاکیزہ نہیں ہوگا۔ تو حلال اور پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ وہ چیز کھائے جسے اللہ نے کھانے کی اجازت بھی دی ہے اور اس کو بندے نے حاصل بھی جائز طریقے سے کیا ہو۔ اگر اس نے حاصل ہی رشوت کے ذریعے کیا، مال کو سود کے ذریعے مال کمایا، کسی کو دھوکہ دے کر مال کمایا،
تو یہ مال اس کے لیے ویسے ہی حرام ہوگا۔ اب اس مال کے ذریعے وہ بکرے کا اللہ کے نام سے ذبح کیے ہوئے بکرے کا گوشت لائے گا تو وہ بھی اس کے لیے حرام ہی ہے۔ تو اس لیے حلال رزق کے اندر اور پاکیزہ رزق کے اندر یہ آئے گا کہ بندہ وہ چیز کھائے جسے اللہ جل شانہ نے کھانا حلال بھی قرار دیا اور بندے نے اس کو حاصل بھی جائز طریقے سے کیا ہو، تو پھر وہ چیز بندے کے لیے حلال اور پاکیزہ قرار پائے گی۔ اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسی دعا عطا فرمائیے کہ جس کی وجہ سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات سے مراد ایسا بندہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وظیفہ یہ بتایا، ارشاد فرمایا، اے سعد، تم اپنی خوراک کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ یعنی رزق حلال کھانا شروع کر دو، رزق حلال کی برکت سے تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اور پھر آگے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر ایک لقمہ اپنے پیٹ میں حرام مال کا ڈالتا ہے تو فرمایا اس کی وجہ سے 40 دن تک بندے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جب حرام کھانے کی وجہ سے اس کا کوئی عمل ہی قبول نہیں ہوگا تو اس بندے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو اس لیے احباب دی وقار، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی مستجاب الدعوات بن جائیں، ہماری بھی دعائیں اور التجائیں اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ پائیں، تو ہمیں حضور کے اس عطا کردہ وظیفے پہ عمل کرنا ہوگا کہ ہم بھی اپنی خوراک کو اور اپنی غذا کو پاکیزہ بنا لیں۔ جب پاکیزہ غذا کھائیں گے تو اس کی وجہ سے بدن پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی، اور اس سے پھر جو بھی دعا نکلے گی رب تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ پھر احباب دی وقار، اس کے بارے میں ہمارے جو صالحین ہیں، سلف صالحین، ان کا عمل آپ دیکھیں کہ کس قدر پاکیزہ اور حلال رزق کا اہتمام کرتے تھے۔ سب سے مشہور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں سبھی احباب کو یہ روایت معلوم ہے کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا کھانا آپ نے غلام نے لا کے دیا، بعض روایات میں دودھ کا تذکرہ ہے، بعض میں دیگر کھانے والی اشیاء کا تذکرہ ہے، تو آپ نے غلام سے وہ لے کر اسے تناول فرما لی۔ اگر دودھ تھا تو اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، آئے میرے آقا، پہلے جب بھی میں کوئی چیز پیش کرتا ہوں آپ مجھ سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا اسے حلال طریقے سے حاصل کیا گیا یا حرام طریقے سے؟ اگر وہ حلال طریقے سے ہو تو آپ اسے کھا لیتے ہیں، یہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پوچھا کہ اے میرے غلام، بتا یہ کہاں سے تم لے کے آئے؟ تو اس غلام نے جو آگے سے بتایا کہ جس وجہ سے مجھے یہ مال ملا وہ اس کا عمل درست نہیں تھا، اگرچہ وہ عمل اس وقت کیا تھا جب کہ زمانہ جاہلیت تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے تو مجھے حرام کھلا دیا۔ آپ نے فوراً اپنے منہ کے اندر انگلی ڈال کے اس طرح کی کیفیت بنائی کہ آپ کو قے آ گئی، جو بھی کھانا کھایا تھا آپ نے نکال دیا، اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التجا کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ، جتنا میری قوت میں آتا تھا اتنا میں نے نکال دیا، اگر کوئی ذرہ ابھی باقی ہے تو تو اپنی رحمت کے ذریعے مجھے معاف فرما۔
اس قدر ہمارے صالحین سلف صالحین اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پاکیزہ اور حلال رزق کا اہتمام کریں، جو بھی کمائیں حلال طریقے سے کمائیں اور وہ خود بھی کھائیں، اپنی اولاد کو بھی کھلائیں۔ اس کی وجہ سے پھر بندے کے مال میں بھی برکت ہوگی، دنیا و آخرت کے اندر رب تعالیٰ عزت و آبرو بھی عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے رستے پہ نہ چلو۔ شیطان تو بندے کو بڑے سبز باغ دکھاتا ہے کہ رشوت لے لو تمہارے پاس اتنا مال آ جائے گا، سود دے لو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، ہر مہینے تمہارے پاس مال آتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے لوگوں نے سود پہ پیسہ دیا ہے، مزے سے بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آج کل جو گروی والے معاملات چل رہے ہیں، مکان لیا، کسی کو پیسے دیے اور اس سے مکان لے کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، کیا جی گروی لیا ہوتا، حالانکہ یہ بھی سود کے درجے میں آ جاتا ہے۔ اس کی بڑی تشریحات ہیں، بڑی وضاحت ہے، کوئی موقع ملا تو میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ جو عام طور پہ لوگ کسی کو پیسے دے کے اس سے گروی مکان لے کے اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بھی سود کے درجے میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح بندہ اپنے تائیں تو سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ جو رزق کھا رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی تمام چیزوں سے ہم بچیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، فرمایا کہ تم شیطان کے رستے پہ نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور جو دشمن ہے وہ کبھی بھی بندے کو اصلاح کی طرف نہیں لے کے آئے، وہ اس سے اسی طرح کے کام کروائے گا کہ جس کی وجہ سے بندے کو دنیا و آخرت میں نقصان ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے رستے پہ نہ چلیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا ان چیزوں کو کھائیں اور حلال طریقے سے انہیں حاصل کر کے کھائیں، تو پھر ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔